السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، نماز کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ اتوار جمعہ کی نماز اور جمعہ کے دن کی فضیلت کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا۔ آج انشاءاللہ جو ترجمہ ہونے والا ہے وہ کتاب الجنائز، نماز میں ایک نماز ہے جنازے کی نماز، اور ہر محدث اپنی کتاب میں جنازے کا عنوان لکھ کر اور جتنی جنازے سے متعلق حدیثیں ہیں وہ سب نقل کرتے ہیں۔ البتہ جب کتاب الجنائز شروع ہوتی ہے حدیث کی کتابوں میں تو بہت پہلے سے احادیث لانا شروع کرتے ہیں کہ جنازے سے پہلے آدمی کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے سے پہلے آدمی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ تو بیماری کیا ہے، بیمار کے تعلق سے ہم پر کیا حق ہے شریعت کا، یہ احادیث تفصیل سے لاتے ہیں محدثین۔ پھر اس کے بعد بیمار کے ساتھ کیا سلوک ہو، جب انتقال کا وقت قریب ہو تو کیا معاملہ ہونا چاہیے، پھر جب انتقال ہو جائے تو پھر اس کے بعد نماز جنازہ وغیرہ کیسے پڑھی جائے، وہ ساری احادیث تفصیل سے انشاءاللہ آئیں گی۔ تو آج کی جو احادیث ہیں وہ مریض کی عیادت اور اس کے ثواب کے بارے میں ہیں۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، بالکل بنیادی طور پہ، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، وہ ہمارا دوست ہو یا نہ ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ 5 حق ہے۔ سب سے پہلے رد السلام، سلام کا جواب دینا، کہ اگر اس نے ہمیں سلام کیا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر مسلمان ہے تو کافی ہے، ہم پر حق ہے، واجب ہے کہ ہم اس کے سلام کا جواب دیں۔ دوسرا حق ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت، کوئی بھی مسلمان جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ وہ بیمار چل رہا ہے، اس کی عیادت ہم پر لازم ہے اپنی حیثیت کے بقدر۔ اگر وہ ہم سے اس کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہے، گھر جا کر اس کی عیادت کریں۔ بہت دور ہے تو آج کے زمانے میں موبائل فون وغیرہ ہے، ایک فون کر کے اس کی عیادت کریں۔ فون وغیرہ کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی جاننے والا اگر ہم سے ملاقات ہوتی ہو اس کی تو اس کے ذریعے اس کی صحت معلوم کریں۔ تو جیسا بھی ہو، واسطہ در واسطہ کسی بھی طریقے سے مریض کی عیادت لازم ہے ہمارے اوپر۔ تیسرا ہے واتباع الجنائز، کہ جب کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے کی اتباع، ایک ہے نماز جنازہ پڑھنا، یہ بھی حق ہے، اور نماز جنازہ کے بعد جب جنازہ قبرستان کی طرف جاتا ہے تو کچھ دور اس کے پیچھے چلنا، اگر قبرستان تک گئے، تدفین تک وہاں موجود رہے تب تو بہت بڑا ثواب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازے میں شریک رہا اور قبرستان تک، تدفین تک موجود رہا تو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ 1 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، جنازے میں شرکت اور باقاعدہ قبرستان میں حاضری۔ لیکن اگر کسی نے صرف جنازے میں شرکت کی تو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوسرے قیرات کی ترغیب دے رہے ہیں، واتباع الجنائز، کے جنازے کے پیچھے جاؤ،
قبرستان تک جاؤ، ایک تو اس کا حق ادا ہوگا، دوسرا ہمیں بھی اپنی موت یاد آئے گی قبرستان جانے کے بعد۔ 3 حق ہو گئے۔ چوتھا حق فرما رہے ہیں اجابت الدعوہ، اس کی دعوت قبول کرنا۔ ایک مسلمان بھائی جب دعوت دے تو قبول کرنا یہ لازم ہے۔ قبول کرنے کا طریقہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ حدیثیں ولیمے کے باب میں ذکر کرتے ہیں محدثین کہ ایک آدمی ہمیں دعوت دیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دعوت ہو، تو ہم اسے قبول کریں۔ قبول کرنے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوراً جو ہے خوشی کا اظہار کریں، الحمدللہ، بہت بہت آپ کو یہ خوشی کا موقع مبارک ہو، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ جب ہم یہ دعائیں دے دیے تو ہم نے دعوت قبول کر لی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دوسری چیز مانع نہیں ہے، تو ہم جائیں اور اس کے کھانے میں شرکت کریں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعوت دینے والا غیر مسلم بھائی ہے اور وہ کچھ ایسے کھانے رکھ رہا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، خدا نخواستہ، یا کوئی مسلمان بھائی ہے لیکن وہ ایسی جگہ سے دعوت دے رہا ہے جہاں ہمارا پہنچنا بہت مشکل ہے، یا ہماری مصروفیت ایسی ہے کہ ہم وہ وقت اسے نہیں دے سکتے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، معذرت خواہی کر لیں کہ دعوت دل سے قبول ہے، دعائیں خوب ہیں، آج بھی ہیں، دعوت کے دن بھی ہیں، لیکن یہ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شریک نہ ہونا یہ دعوت کا بائیکاٹ کرنا نہیں ہے، دعوت قبول ہے۔ اور دعوت کی قبولیت کی جو بات ارشاد فرما رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی میں ہے کہ آدمی دل سے دعوت قبول کر لے، دعاؤں سے نواز دے، دعوت قبول ہو گئی۔ فمن شاء فلیطعم، حدیث ہے باب الولیمہ میں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو جائے اور کھا لے، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو معذرت خواہی کر لے۔ اس تعلق سے جو غلط فہمیاں معاشرے میں مشہور ہیں، جیسا کہ ایک غلط فہمی ہے کہ اگر کہیں سے دعوت آ جائے تو گھر کا کھانا حرام ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں بعض کچھ ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دعوت اپنی جگہ ہے، گھر کا کھانا اپنی جگہ حلال ہے، وہ ہر دن حلال تھا، ہر دن حلال رہے گا۔ تو لہذا کہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کہیں سے دعوت آئی تو اب گھر کھانا ہی نہیں ہے، دعوت ہی میں جانا واجب ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر وقت اور صحت اور مصروفیت اجازت دے رہی ہے بالکل جائیے کھائیے، اور اگر نہیں کوئی رکاوٹ ہے تو معذرت خواہی کر لیں۔ اور وہ حضرات جو داعی ہیں، دعوت دیتے ہیں، اگر ان سے معذرت خواہی کر رہا ہے کوئی بیچارہ تو یہ نہ سمجھے ہماری دعوت کا بائیکاٹ کر رہا ہے، وہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آئے گا، باقی وہ دل سے دعا تو دے رہا ہے۔ ہاں کوئی دل سے دعا ہی نہیں دے رہا ہے، دعوت ملتے ہی منہ جو ہے عجیب طریقے سے بگاڑ لیا، یہ ہے دعوت کا انکار، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ جو حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، وہ ہے اجابت الدعوہ، دعوت قبول کرنا، کہ فوراً دعاؤں سے نواز دینا، اور اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو جا کے شریک ہو کر کھا بھی لینا۔ یہ ہوئے 4 حق۔ 5واں حق ہے وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ جس آدمی کو چھینک آتی ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ چھینک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں، تو اللہ کی تعریف کی جائے اس پر۔ جو سننے والا ہے وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اگر خدا نخواستہ چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے۔ کہہ دیا تو اچھا ہے، نہیں کہا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر الحمدللہ کہہ دیا چھینکنے والا تو جواب دینا واجب ہے، یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ ایک ہے سلام کا جواب دینا، دوسرا ہے مریض کی عیادت کرنا، تیسرا ہے جنازے کے ساتھ جانا، چوتھا ہے دعوت قبول کرنا، اور 5واں ہے چھینکنے والے کے الحمدللہ کا جواب دینا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عاد اخاہ المسلم، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت میں نکلتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، تو جب تک وہاں سے وہ لوٹ کے نہیں آتا تب تک وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ رحمتیں، وہ انعامات اترتے ہیں کہ اگر اللہ پردہ اٹھا دے نگاہوں سے تو دیکھنے والوں کو نظر آ جائے گا کہ وہ بظاہر دنیا میں چل رہا ہے لیکن ہے وہ جنت کے باغات میں، جنت کی کیاریوں میں۔ اس لیے اس مصروف اور دوڑتی بھاگتی زندگی میں اگر ہو سکے تو مریض کی عیادت کیا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کی اتنی فضیلت، اتنی خوشخبری بیان فرمائی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مریض جب بے سہارا، چاہے وہ دواخانے میں یا اپنے گھر میں پڑا ہوتا ہے، اس موقع پر ایک ایک جملہ عزت افزائی کا، حوصلہ افزائی کا اس کے لیے دواؤں سے زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ دوائیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ انسانی جو جملے ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ صحت مند ہیں، بس تھوڑا سا اور آپ بالکل پہلے سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے، آپ کا چہرہ ماشاءاللہ با رونق ہے، انشاءاللہ بالکل صحیح ہو جائیں گے، یہ جملے دواؤں سے زیادہ اثر کرتے ہیں۔ انسان ایک نفسیاتی مخلوق ہے، نفسیاتی اعتبار سے اگر اس کو حوصلہ ملے تو بہت کھل جاتا ہے، نفسیاتی اعتبار سے اگر اس کو دبا دیا جائے تو بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو عیادت اس طریقے سے کی جائے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، دعائیں دی جائیں، تو دواؤں سے زیادہ بہتر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ تعالی قیامت کے دن کہیں گے بعض اپنے بندوں سے، یبن آدم، اے ابن آدم، مرضت، میں بیمار ہوا، فلم تعدنی، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا ربی، اے پروردگار، کیف اعودک وانت رب العالمین، آپ رب العالمین ہیں، آپ بیمار پڑیں میں آپ کی عیادت کروں، یہ کیسی بات؟ اللہ فرمائیں گے اما علمت، تمہیں معلوم تھا، ان عبدی فلانا مریضہ، میرا فلاں بندہ بیمار ہے، فلم تعدہ، تو نے عیادت نہیں کی اس کی، تجھے معلوم نہیں تھا، انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا، مجھے یعنی میری رضا کو وہاں پاتا، میری رحمتیں وہاں پاتا، میری برکتیں وہاں پاتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے، کسی کی عیادت، یہ گویا اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن تو فلاں بندے کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے وہاں پاتا، میری رضا ہوتی، میری رحمتیں ہوتی، میری خوشنودی ہوتی۔ اس کے بعد پھر اللہ کسی بندے سے کہیں گے یبن آدم، اے ابن آدم، استعمتک فلم تطعمنی، کہ مجھے تقاضا تھا کھانے کا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ تو بندہ کہے گا یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، آپ رب العالمین ہیں، آپ کو بھوک کیسی اور میں کھلاؤں کیسے؟ اللہ فرمائیں گے اما علمت، تجھے معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ استطعمک، شدید بھوکا تھا، پریشان حال تھا، تجھے معلوم تھا، فلم تطعمہ، پھر بھی تو نے نہیں کھلایا، تجھے معلوم ہے کہ لو اطعمتہ، اگر تو اسے کھلاتا، لوجدت ذلک عندی، تو مجھے پاتا وہاں پر۔ تو یہ اسلام میں بندوں کی مدد، بے سہاروں کا سہارا بننا، بھوکوں کو کھلانا، بے لباسوں کو پہنانا، مریضوں کی عیادت کرنا، حوصلے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو حوصلہ دینا، آگے بڑھانا، یہ عمل اتنا وزندار ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے وہاں پاؤ گے۔ یقیناً اللہ کو ہم پاتے ہیں مسجدوں میں، اللہ کو ہم پاتے ہیں سجدوں میں، اللہ کو ہم پاتے ہیں تہجد کے وقت میں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں یہاں بھی موجود ہوتا ہوں، دن کی روشنی میں مجھے یہاں بھی تلاش کرو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، فطرت میں، مزاج میں یہ بات تھی۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ آئے، آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینہ تھا، آپ کو سارے عالم کا نبی بنا دیا گیا تھا، کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر آپ نے عرض کیا کہ آج یہ ہوا ہے، ایک عجیب مخلوق میرے پاس آئی اور اس نے یہ وحی نازل کی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملے کہے تھے وہ یہی تھا کہ اے میرے پیارے شوہر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ کون ہیں؟ آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھلاتے ہیں، آپ بے کسوں کے کس ہیں، آپ بے بسوں کے بس ہیں،
آپ کے پاس آ کر لوگ ملجا ماوا اور اپنی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ فکر مت کیجئے، کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا سب آسان ہوگا، خیر ہی خیر ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ہی معاملہ کریں گے۔ یہ جملے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، جن جملوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ حوصلہ دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کرا دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، آپ کی طبیعت اور آپ کی خصلت اور آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ تو یہ چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کام ایک مومن بندہ ان کاموں میں پیچھے نہ ہٹے، اس کی نظر میں کوئی بے سہارا ہے اس کا سہارا بنے، کوئی بھوکا ہے اسے کھلائے، کوئی مریض ہے اس کی عیادت کرے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی، ایک دیہاتی کے پاس تشریف لے گئے، یعودہ، اس کی عیادت کرنے کے لیے، طبیعت خراب تھی، جو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جاتے ہی آپ فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلا جملہ آپ کا ہوتا تھا سلام کلام کے بعد۔ اس دیہاتی شخص نے جواب میں کہا کلا، ایسا معلوم نہیں ہوتا مجھے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا، بل حمى تفور، بخار اور اس کی حرارت بھڑک رہی ہے میرے اندر، علی شیخ کبیر تزیرہ القبور، میں ایک انتہائی ضعیف بوڑھا آدمی ہوں اور یہ بخار مجھے قبر تک پہنچا رہا ہے۔ یہ جملے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے۔ ایک آدمی دعا دے رہا ہے، آپ جواب میں کہیے آمین، اللہ آپ کی دعا قبول کرے، انشاءاللہ آپ جو دعا دے رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اللہ کی رحمت بہانے کی تلاش میں ہوتی ہے، کہیں سے کوئی دعا نکلے، کہیں سے کوئی آمین نکلے اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور جو نہ ہونے کا وہ ہو جائے، لا علاج بیمار ہو لیکن شفا حاصل ہو جائے۔ اللہ کی رحمت بڑھانے کی تلاش میں ہے، نا امیدی اللہ کو پسند نہیں ہے، مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ مایوس انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہی ہوتے ہیں، چاہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں۔ مومن مایوس نہیں ہوتا، کہیں سے بھی دروازہ کھلے گا۔ اب یہ جو جملے کہے اس بوڑھے شخص نے، اس اعرابی نے، بجائے آمین کہنے کے شکوہ کر دیا اس نے کہ یہ تو ایسا خطرناک بخار ہے، یہ تو مجھے قبر میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنعم اذن، تو ٹھیک ہے پھر، نعم اذن کا مطلب ہاں پھر ٹھیک ہے، آپ کو میری دعا پسند نہیں ہے، آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے، شکوے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گے اللہ کی طرف سے ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی بیماری چاہے جوانی میں آئے چاہے ضعیفی میں آئے، کسی بیماری میں شکوے نہ ہوں، شکایتیں نہ ہوں، مایوسیاں نہ ہوں، جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا بہتر ہوگا، خیر ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بتا رہی ہے کہ شکوے پسندیدہ نہیں ہے کسی بھی بیماری میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نعم اذن، ٹھیک ہے پھر۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجع، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جسم کے کسی حصے میں انہوں نے تکلیف کی شکایت کی کہ درد ہے، تکلیف ہے۔ فقال له رسول اللہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ضع یدک علی الذی یعلم، کہ جہاں بھی درد ہے جسم میں وہاں ہاتھ رکھ دو اپنا، جدھر بھی ہے ہاتھ رکھو، اس کے بعد پڑھو بسم اللہ ثلاثاً، 3 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل 7 مرات، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی عزت کی پناہ، اللہ کی قدرت کی پناہ، اس درد سے جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس سے نجات دے دے۔ 7 مرتبہ وہیں پر ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پڑھو 7 مرتبہ دعا۔ کہتے ہیں عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ففعلت، میں نے ایسا ہی کیا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، فاذهب اللہ ما کان بی، اللہ نے میرے درد کو ختم کر دیا۔ تو کہیں بھی تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، یہ بڑی اچھی دعا ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس کو یاد کر لیں اور وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھیں۔ کسی اور کو درد اور تکلیف ہے تو وہاں ہاتھ رکھ کر اس کے جسم پہ، اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، دم کر دیں، پھونک مار دیں، انشاءاللہ کئی مرتبہ یہ عمل کرنے سے آہستہ آہستہ وہ درد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ،
فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی یعوذ الحسن والحسین، اپنے دونوں پیارے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ دم کیا کیا کرتے تھے؟ یہ دعا ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اے میرے دورو نواسو میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے کلمات کی پناہ میں۔ اللہ کے کلمات میں پورا قرآن آ گیا۔ من کل شیطان، ہر شیطان سے بچاتے ہوئے، وہامہ اور ہر تکلیف دینے والی مخلوق سے بچاتے ہوئے، ومن کل عین لامہ اور ہر نظر لگانے والی نگاہ سے بچاتے ہوئے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ بہترین دعا ہے یہ۔ بچوں کو نظر لگتی ہے یا بڑوں کو بھی نظر لگتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، سستی آتی ہے، اچانک کام کرنے کی طبیعت نہیں ہوتی، اچانک جو روز کا جوش و خروش ہے وہ نہیں ہوتا، یہ دعا پڑھ لیں 1 سے 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، خود دم کر لیں، پانی میں دم کر کے پی لیں۔ بڑا مجرب نسخہ ہے یہ علماء کرام کا، اسے پڑھ لیں انشاءاللہ بہت جلد افاقہ محسوس ہوگا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اپنے دونوں نواسوں کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے تھے ان اباکما، صحابہ سے کہتے تھے کہ تمہارے جو جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، وہ بھی اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہی دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ تو بہترین دعا ہے یہ کہ جس کو ہم پڑھیں اور پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کچھ بھی یاد نہ ہو، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس بہترین ہے ہر بیماری کے لیے، ہر ظاہری بیماری کے لیے، بخار، سردی، کھانسی وغیرہ جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جسم درد، ہر باطنی بیماری جو نظر نہیں آتی جس کو روحانی بیماری آصب وغیرہ کہتے ہیں، دونوں کے لیے بہترین ہے سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس۔ 1 سے 3 مرتبہ پڑھ کے ڈائریکٹ دم کر دیں انسان کے اوپر یا پانی پہ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ بیماریوں کی عیادت کے طریقے اور بیمار کو دینے والی دعائیں یہ سکھائیں ان احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی حدیثیں ہیں بیماریوں کے تعلق سے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بیماریوں میں ان دعاؤں کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر بیماری میں ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہر آنے والی چھوٹی بڑی بیماریوں سے، آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح سے خیر کا اور عافیت کا اور رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔